بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج عمران خان نے علی پور، مظفر گڑھ اور لودھرا پہ تقریریں کی، جلسوں کو ایڈریس کیا۔ بہت بڑے جلسے تھے، اگر ان علاقوں کی آبادیوں کے نقطہ نگاہ سے ہم دیکھیں تو بہت بڑے جلسے تھے، اور عوام فلی چارج تھے۔ عمران خان کی باتوں پہ زبردست رسپانس مل رہی تھی، تالیاں بجا رہے تھے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام میں ایک جذبہ، ایک جوش ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جو 17 تاریخ کو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ در حقیقت ایک الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ کا ایک چیپٹر ہے۔ آزادی تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن بہر صورت ایک جو سازش ملک کے خلاف ہوئی، جہاں پہ رجیم چینج کی گئی، لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی، اس چیز کا ایک فیصلہ آج اگر یہ 20 سیٹیں ان پہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ پتہ لگے گا کہ عوام سچ کے ساتھ ہیں یا جھوٹ کے ساتھ ہیں۔ آج صورتحال تو یہی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی، جو لوٹے ہوئے، ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ عوام اس چیز سے بیزار ہیں کہ ووٹ ان سے لینے کے بعد وفاداریاں بدلیں لوگ جا کے اپنی قیمت وصول کر کے۔ چنانچہ یہ باقی کچھ ہو نہ ہو، لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوگا ان الیکشنز میں کہ کیا لوٹاکریسی پاکستان میں عوام کو قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر لوٹاکریسی قبول نہ ہوئی اور ان لوٹوں کا حشر یہاں پہ اس الیکشن میں برا ہوا، تو پھر لازمی بات ہے کہ آئندہ کے لیے ایک ایسی راہ متعین ہو جائے گی جہاں لوٹا کمپنی جو ہے وہ محتاط ہوگی، اور آئندہ اپنے آپ کو بیچنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ بہر صورت عمران خان نے یہاں پہ خطرات کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں ریگنگ ہوگی، اور ریگنگ جو ہے وہ اس کا چارہ جوئی کرنی ہے اس کے خلاف، اور اس نے بڑا برملا کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ووٹرز کو باہر نکالنا ہے اور وہ اپنے گھر گھر جا کے ووٹ لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پولنگ سٹیشنوں پہ اور نگاہ رکھنی ہے ریگنگ کے مختلف طریقوں پہ، تاکہ الیکشن ریگ نہ کیے جائیں۔ اس نے ملک کے مسائل کا بھی عمران خان نے ذکر کیا، خاص طور پہ کراچی کی طرف توجہ دلوائی، اور اس نے بتایا کہ کراچی کا شہر آج ڈوبا ہوا ہے پانی میں بارشوں کی وجہ سے، اور یہ جو حکومت ہے وہاں پہ 14 سال سے بیٹھے ہوئے لوگ، ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ یہاں پہ شہر میں پیسہ تو مختص کیا جاتا رہا پروجیکٹس کے نام پہ، لیکن یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ پیسہ ملک سے باہر لے جاتے رہے، دبئی میں جا کے ڈمپ کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے کہ آج وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے پنجاب کا کہا، پھر اس نے الزام دیا کہ یہ حمزہ اور شہباز شریف، ان کا کرپشن کا، وہی بات کہ امریکہ میں اگر ایک کرپشن کا کیس کسی پہ ہو تو اس کو وہ اپنا چپڑاسی نہیں لگاتے، لیکن یہاں پہ وزیر اعظم بن گئے لوگ۔ تو بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوئیں جس سے کہ عوام کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ایک جنگ سمجھیں، اور الیکشن نہ سمجھیں صرف، بلکہ فیصلہ کن جنگ سمجھیں، ایک میدان جنگ ہے جس میں کہ فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ یہاں پہ عمران خان نے جو بڑی خطرناک بات کی، اور اس کا خطرہ موجود ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خطرہ موجود نہیں ہے، وہ بالکل حالات ہمارے بہت حد تک خراب ہیں اس وقت، اور وہ ہے فارن ایکسچینج کی ہماری پوزیشن۔ فارن ایکسچینج بالکل ختم ہوا پڑا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1 ڈیڑھ مہینے کے لیے فارن ایکسچینج رہ گیا،
اور اگر یہی رہے حالات تو پھر آپ دیکھیے کہ باہر سے اگر آپ تیل نہیں منگوا سکتے، آپ کے بجلی کے کارخانے نہ چلیں، آپ کے گاڑیاں سڑکوں پہ، بسیں، ٹریفک سے یہ رک جائے بسیں اور ٹرینیں وغیرہ نہ چل سکیں کیونکہ فیول نہ ہو، جہاز نہ اڑ سکیں، تو کیا ملک کا حال ہوگا؟ یعنی اس نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان میں بھی معاشی مسائل کی وجہ سے، معاشی تباہی کی وجہ سے سری لنکا والے حالات بن سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ یہ حالات ہوں، لیکن سری لنکا کے حالات بنے اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ معاشی کولیپس ہوا، معاشیات تباہ ہو گئی وہاں پہ، اور الزام جو تھا وہ خاندانوں پہ آیا، وہاں پہ بھی خاندانی حکومت تھی۔ اور یہی بات عمران خان نے کہا کہ یہاں بھی تباہی اسی وجہ سے ہے کہ یہاں بھی خاندانی حکومت ہے، اور یہاں دو خاندان ہیں، ایک زرداری خاندان اور ایک شریف خاندان، یہ عرصہ دراز سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور بجائے ملک کی خدمت کرنے کے یہ ملک کو انہوں نے کنگال کیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے جو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو پرابلم آ گئی ہے ہمیں کہ سری لنکا جیسے حالات، تو اللہ نہ کرے وہ تو بڑی ایک ایسی تکلیف سے صورتحال ہے وہاں پہ کہ آج سری لنکا مکمل طور پہ کولیپس ہوا پڑا، وہاں پہ کوئی چیز فنکشنل نہیں ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اور یہی صورت ہے، دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے کہ ہمیں چائنا یا سعودی عربیہ وغیرہ اس وقت پیسہ دے نہیں رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دیوالیہ ہو گیا تو ان کا پیسہ مارا جائے گا۔ اسی طرح بیل آؤٹ پیکیج نہیں ملا، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب ہمیں باوجود اس کے کہ جو کچھ کہتا رہا آئی ایم ایف، ہم وہ پورا کرتے گئے، ہر طرح کی سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کر دیں، اور پاکستان کے عوام کو مہنگائی کے عذاب میں مار کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف اپنی ایک انگلی پہ نچا رہا ہے، آئی ایم ایف ان کو بیل آؤٹ پیکیج نہیں دے رہا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ غالباً آئی ایم ایف نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ یہ اپنی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے میں، سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ نے جو قوانین بنا دیے ہیں وہ ایسے خوفناک قوانین ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کرپشن کو پکڑ نہیں سکتے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے بیک ڈیٹڈ قانون لاگو کیا، وہ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنی چوری جو ہے اس کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو آگے چوری ہوگی، کیونکہ آپ نے تو وہ قانون بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ آپ لیں گے تو آگے بھی پیسے چوری ہوتے ہیں، مال چوری ہوتا رہے گا، کھایا پیا جاتا رہے گا۔ تو آئی ایم ایف پیسہ اس لیے تو نہیں دے رہی کہ آپ پیسہ جو ہے وہ لوگ کھا جائیں، لیڈر کھا جائیں۔ پھر ایک اور جو بڑی انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 50 کروڑ روپے تک کی اگر چوری ہو تو وہ کیس نیب نہیں وہ کیس لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کروڑ روپیہ کوئی بھی کھا جائے تو 50 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے، اور ایک ہی آدمی 50 کروڑ کر کے 2-4 کیسز میں کھا جائے تو ہر کیس 50 کروڑ سے کم کا ہوگا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ سو آئی ایم ایف اس چیز پہ بھی کنسرنڈ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریلائبل نہیں ہیں، انہوں نے ایسے قوانین بنا لیے ہیں جس سے کہ یہ ملک کو لوٹ سکیں۔ اب پیسہ قرضہ ہے، باہر سے آئے تو جو قرضہ دیتا ہے وہ لازماً یہ انشور کرتا ہے کہ قرضہ واپس بھی آئے۔ اگر وہ دیکھے کہ آپ کے طور طریقے ہی ایسے ہیں کہ قرضہ واپس آنے کے چانسز نہیں ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ وہ خدشہ ہے جو اس نے عمران خان نے ظاہر کیا ہے کہ بہت ڈر ہے اس میں کہ باہر سے کوئی اگر ہمیں اس طرح بیل آؤٹ نہ کیا کسی نے تو یہ جگہ، یہ پاکستان بھی سری لنکا کے راستے پہ نہ چل پڑے، یعنی یہاں بھی اللہ نہ کرے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے۔ پھر اس صورت میں ذمہ دار یہی دو خاندان ہوں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ دو خاندان تباہی پھیر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملک کا بیڑا غرق ہوگا، ملک کا بہت برا حال ہو جائے گا۔ یہ لوگ تو بلینئرز، یہ تو ارباں روپیہ کما کے ایک طرف ہو گئے یہ خاندان دونوں، لیکن پاکستان کے لوگ لٹ جائیں گے، غریب ہو گئے۔ تو اس جلسے میں خاص بات یہی تھی جو کہ عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ اب اس خدشے کو کیسے کور کرنا ہے، آگے اس کو کیسے کیا جائے گا کہ ہم اس سے بچیں۔
میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس بات کی کا کوئی ارادہ رکھتی ہے یا یہ کوئی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس دیوالیے سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کر رہی ہے، لگ نہیں رہا۔ لیکن اگر یہ اسی طرح حالات رہے تو ہمیں بڑی مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے یہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ ان حضرات سے جن کے اوپر الزامات ہیں چوری چکاری کے، جن کے اوپر انٹرنیشنل ادارے وہ پوری طرح اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان سے ملک کی خلاصی ہو جائے اور پھر کوئی ایسی حکومت بنے جو کہ عوام کا اور ملک کے مسائل کے بارے میں سوچے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج کے جلسے میں رونما ہوئی۔ جلسے کا جوش و خروش دیکھ کے تو بڑا آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن بہر صورت پی ٹی آئی جیتے گی، کیونکہ عوام کی سپورٹ، ان کا رخ پی ٹی آئی کی طرف نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔